بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو الحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر حج اور مدینہ طیبہ طاہرہ میں حاضری کا شرف۔ حضرت سیدنا ابو الحسن الشاذلی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قاہرہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حجاز مقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر دروازے پر اس حال میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ ننگے سر اور ننگے پاؤں صبح سے لے کر دوپہر تک کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر جانے کی اجازت طلب فرماتے رہے۔ جب اس حکمت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اس بات پر قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 گواہی دیتی ہے کہ اے ایمان والو، اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ آپ کو اس کی اجازت نہ مل جائے۔ پھر سیدنا ابو الحسن الشاذلی نے روضہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے آواز سنی کہ اے علی داخل ہو جاؤ، جس پر آپ حاضری اور سلام کے لیے حرم نبوی میں داخل ہوئے۔ سیدنا ابو الحسن الشاذلی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حجاز مقدس میں قیام کے بعد براستہ مصر آپ دوبارہ تیونس تشریف لائے۔ یہاں ایک طویل عرصہ قیام فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابو الحسن الشاذلی کے سامنے ایک ایسے نوجوان شخص کو لے آئے جو ان کے مقدس نسبت منصب کے وارث اور جانشین بنے۔ یہ عظیم شخصیت قطب وقت سیدنا حضرت ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو سیدنا ابو الحسن الشاذلی نے فرمایا کہ حقیقت میں مجھے یہ شخص ہی واپس تیونس لے کر آیا ہے۔ قطب وقت سیدنا ابو العباس المرسی سیدنا ابو الحسن الشاذلی سے اپنی پہلی ملاقات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ میں جب مرسیہ اسپین یعنی اندلس سے تیونس پہنچا تو اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے حضرت ابو الحسن شاذلی کا ذکر خیر سنا، بلکہ ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ آؤ حضرت ابو الحسن شاذلی کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، اس بارے میں پہلے استخارہ کر لوں۔ سیدنا ابو العباس المرسی فرماتے ہیں کہ رات کو استخارہ کرنے کے بعد جب سویا تو میں نے دیکھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہوں، اور جب اس پر پہنچ گیا تو وہاں میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جس کے سر پر ایک سبز ٹوپی ہے اور وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا عثرت علی خلیفۃ الزمان، کہ میں نے خلیفہ وقت کو حاصل کر لیا۔ صبح کی نماز کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا جس نے مجھے حضرت شیخ کی زیارت کی دعوت دی تھی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم بارگاہ سیدنا ابو الحسن الشاذلی میں حاضر ہوئے تو میں نے پہاڑ پر جس شخص کو دیکھا ان کو اسی صورت میں پایا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا عثرت علی خلیفۃ الزمان، کہ مجھے زمانے کا خلیفہ مل گیا ہے۔ سیدنا ابو العباس مرسی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور آپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ سیدنا ابو الحسن شاذلی نے آپ کو سلوک و تصوف کی تمام منازل طے کروائیں۔ اسی تربیت و توجہ کا نتیجہ تھا کہ آپ مقام قطبیت پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو العباس مرسی سے ملاقات اور تکمیل قیام تیونس پر ایک مرتبہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا علی انتقل الی دیار المصریہ، کہ علی دیار مصر کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ سیدنا ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ملا تو شدید گرمی کا موسم تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ الحر شدید، یا رسول اللہ شدید گرمی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغمام یظللکم، جاؤ بادل تم پر سایہ کریں گے۔ پھر سیدنا ابو الحسن الشاذلی نے فرمایا اخاف العطش، شدید پیاس کا ڈر ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السماء تمطرکم کل یوم امامکم، جاؤ تمہارے سامنے ہر روز آسمان سے
بارش ہوا کرے گی۔ سید ابوالحسن الشاذلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سفر مقدس میں 70 کرامات و تحائف کی بشارت دی، پس میں نے اپنے اصحاب کو سفر پر روانہ ہونے کی ہدایت کی اور تمام تیاریوں کے بعد اپنے جملہ احباب اور بالخصوص ولی کامل الشیخ ابو علی السماد کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ سید ابوالعباس مرسی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ملکوت کی سیر کرتے ہوئے سیدی شعیب ابو مدین کو اس حال میں دیکھا کہ جناب عرش معلیٰ کے ستون کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا حضرت آپ کے کتنے علوم ہیں؟ شیخ ابو مدین نے فرمایا کہ 71 علوم۔ پھر میں نے پوچھا سیدنا ابوالحسن شاذلی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو مجھ سے 40 علوم زیادہ میں کمال رکھتے ہیں اور وہ ایک سمندر ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدنا ابوالحسن الشاذلی کو ہر وقت توبہ و استغفار کرتے دیکھ کر لوگ حیران ہوتے کہ اتنا بڑا ولی بھی ہر وقت توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے کون سے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منظور ہیں اور کون سے غیر مقبول ہیں، اس لیے استغفار کا عمل بہت ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔